اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 15 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا پیشہ نظر وجاہت مسعود صاحب کا کالم معیشت اور سیاست بہار اور خزاں کا پنڈولم۔ رواں برس کے آغاز میں پاکستان سیاسی بے یقینی، معاشی دلدل اور سفارتی تنہائی کے ساتھ جہتی بحران سے دوچار تھا۔ عام آدمی سے لے کر اہل دانش تک سبھی مایوسی کا شکار تھے۔ نئے مالی سال میں کچھ امید افزا اشارے سامنے آئے ہیں۔ IMF سے آئندہ 3 برس کے لیے قریب 7 ارب ڈالر کی اعانت منظور کی گئی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 2 ارب ڈالر کا عندیہ دیا ہے۔ ورلڈ بینک نے پاکستانی معیشت میں بحالی کا مثبت امکان ظاہر کیا ہے۔ خیال ہے کہ اس برس معاشی نمو کی شرح 4% کے قریب رہے گی۔ اسٹاک ایکسچینج کا 85,000 پوائنٹ کی حد عبور کرنا سرمایہ کاروں کے اعتماد کا اشارہ ہے رہے کہ جنوری 2020 میں اسٹاک عبور کرنا سرمایہ کاروں کے اعتماد کا اشارہ ہے کہ جنوری 2020 میں اسٹاک ایکسچینج 45,200 پوائنٹس پر تھی، جو کووڈ-19 کے دوران مارچ 2020 کے اواخر میں 27,200 تک گر گئی تھی۔ 2020 وہی برس تھا جب قومی معیشت کی شرح نمو منفی 27.1% رہ گئی تھی۔ 2019 میں ہماری شرح نمو 2.50% تھی۔ ان حالات میں پاکستان میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سربراہی اجلاس معاشی اور سفارتی سطح پر کسی معجزے سے کم نہیں۔ معیشت محض اعداد و شمار کا کھیل نہیں۔ سیاسی استحکام معاشی ترقی کے راستے کھولتا ہے اور معاشی ترقی سے سماجی خدوخال نمو پاتے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ 2019 میں پاکستان میں جرائم کی شرح 3.65% تھی، جو 2021 میں 3.98% ہو گئی۔ جرائم کی یہ شرح اس لیے بھی تشویشناک ہے کہ اس دوران متعدد ایسے جرائم سامنے آئے ہیں جو قبل ازیں پاکستان میں عام نہیں تھے، مثلاً مذہبی بنیادوں پر تشدد اور قتل، نوجوان خواتین کی پراسرار اموات، نیز کم عمر بچوں کے ساتھ درسگاہوں میں تشدد اور جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات، سماجی ٹوٹ پھوٹ، نیز ریاستی عمل اور عملداری میں کمی کی علامات ہیں۔ معاشی ترقی کے ان اشاریوں کو ٹھوس امکانات میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سیاسی تاریخ پر ناقدانہ نظر رکھی جائے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ 50 کی دہائی میں پاکستان کے ساتھ معاشی سفر شروع کرنے والے جنوبی کوریا کی فی کس آمدنی 2021 میں 35,000 ڈالر سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہمارے ہمسایہ ممالک میں چین کا معاشی حجم 19 کھرب ڈالر اور بھارت کا معاشی حجم 4 کھرب ڈالر ہے تجاوز کر چکا ہے۔ ہم نے اپنے پون صدی کے سفر میں خود اپنے شہریوں سے سیاسی ناانصافی کی ہے۔ پاکستان بننے کے 1 ہفتے بعد ہم نے صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی منتخب اور جائز حکومت توڑ دی تھی۔ اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے 1958 تک کم از کم 6 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی گئیں اور 8 وفاقی وزارتیں معزول کی گئیں۔ اس غیر مستحب سیاسی روایت کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم نے اگست 1947 کو مملکت پاکستان کی سربراہی قبول کی تو متعدد ایسے عوامل تھے جن کی قبل از وقت پیش بینی ممکن نہیں تھی۔ ایک، پنجاب اور بنگال کی تقسیم سے تبادلہ آبادی کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ 2، مسلم لیگ
کی مرکزی قیادت مسلم اقلیتی صوبے سے تعلق رکھتی تھی۔ مغربی پاکستان کی مقامی سیاسی قیادت کو نام نہاد بیرونی قیادت کی اطاعت قبول نہیں تھی، چنانچہ ہر صوبے میں سیاسی کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ تین مشرقی اور مغربی پاکستان میں جغرافیائی فاصلے کے علاوہ سیاسی، لسانی، ثقافتی اور معاشی اختلافات موجود تھے، جنہیں نوزائیدہ مملکت پاکستان نے سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ برطانوی ہند کی فوج نوآبادیاتی اصولوں پر قائم کی گئی تھی، جس میں اقلیتی اور دور دراز علاقوں سے غیر مناسب نمائندگی کے ذریعے مقامی آبادی پر حکومت کی جاتی تھی۔ پاکستان میں مشرقی بنگال کی آبادی 56% تھی، لیکن فوج میں 1970 تک مشرقی بنگال کا حصہ بمشکل 6% رہا۔ 1958 میں فوج نے براہ راست حکومت سنبھالی تو مشرقی پاکستان کا احساس محرومی بڑھ گیا۔ مشرقی پاکستان کی سیاسی قیادت ابتدا ہی سے جانتی تھی کہ غلام احمد، محمد علی بوگرا اور چودھری محمد علی جیسے کرداروں کے پس پشت فوج کی طاقت کار فرما تھی۔ سیاسی فیصلہ سازی سے خارج کیے جانے کے علاوہ معاشی محرومی کا احساس بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ 25 برس میں پاکستان کو ملنے والی بیرونی امداد 87% مغربی پاکستان پر صرف ہوا۔ دسمبر 1971 کے واقعات نے واضح کر دیا کہ وفاق پاکستان کو مذہبی جذبات کی بجائے سیاسی اور معاشی انصاف کی بنیاد ہی قائم رکھا جا سکتا ہے، لیکن نئے پاکستان کی قیادت نے یہ سبق سیکھنے سے انکار کر دیا۔ عوام کو حقیقی سیاسی اور معاشی مسائل سے بے خبر رکھنے کے لیے مقتدرہ حلقوں میں مذہبی قیادت کی ناجائز سرپرستی کی گئی، جس کے نتیجے میں سیاسی قیادت مذہبی نعروں کے سامنے پسپا ہوتی چلی گئی۔ پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد ہماری دوسری بڑی غلطی افغان جنگ میں شریک ہونا تھا۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی خوشگوار نہیں تھے، لیکن نصف صدی پر پھیلی افغان جنگ نے مغربی سرحد کو غیر ضروری طور پر متنازع بنا دیا۔ اس سے پاکستان کے اندر سیاسی عمل کو کمزور ہوا، معیشت پیداواری عمل کی بجائے غیر ملکی امداد کی محتاج ہو گئی، مقامی سرمایہ کار پے در پہ حادثوں کے نتیجے میں ملکی معیشت سے مایوس ہو گیا۔ مختلف غیر مستحکم آئینی حکومتوں نے قلیل مدتی مفاد کے لیے ایسے قضیے کھڑے کیے جنہوں نے سیاسی عمل، سماجی ہم آہنگی اور ریاستی عمل میں عملداری کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ سیاسی مفادات کے لیے لسانی اور فرقہ وارانہ تنظیمیں کھڑی کی گئیں۔ نتیجہ یہ کہ عدلیہ، انتظامیہ اور سیاسی قیادت کی ساکھ تباہ ہو گئی۔ آج کے پاکستان میں اگر کہیں معاشی امید کے آثار نظر آتے ہیں تو انہیں ٹھوس شکل دینے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں جو گڑھے کھودے ہیں انہیں اجتماعی اتفاق رائے کی روشنی میں ختم کیا جائے۔ مجوزہ آئینی ترمیم پاکستان میں سیاست اور عدلیہ میں اختیارات کی علیحدگی کے اصول کا تسلسل ہے۔ اس ایک اقدام سے ہم سیاسی عمل کو جمہوری دائرے میں لا کر عدلیہ کو غیر ضروری بوجھ سے آزاد کر سکتے ہیں۔ ملکی منظر پر بہار اور خزاں میں پنڈولم کی یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے۔ جناب، یہ تھا وجاہت مسعود صاحب کا کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔